والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے. اس طرح تو میرا مزاج اب سب نے میری گفتگو سنی ہوئی ہے. اب یہ لال دربار تو ہے نہیں کہ اگر آدھا ہی مجمع بولے گا تب بھی پورا علاقہ گونج جاتا ہے. یہ آپ کی نور مسجد ہے. یہاں اگر کوئی جلسہ ہوتا کسی بھی کمیونٹی کا, این سی ہو کے, کانگریس ہو کے, پی ڈی پی ہو یا آپ کی دوسری ہو, کسی کا ہوتا تو یہاں جگہ نہ ملتی ہے, پھر اس کے باہر رکھا ہوا ہوتا اور صبح سے بھوکے کھڑے ہوتے اور نعرے چل رہے ہوتے اور شام کے وقت مراڑے ملے ہوئے جاتے. کچھ نہیں تھا, صاف بات ہے. لیکن یہاں آئے ہو, صبح سے بیٹھے ہو, جتنی دیر بیٹھے ہوئے ہو, آپ کے گاؤں کے بزرگ امام صاحب موجود ہیں. میرے نبی نے فرمایا المومن فی المسجد کالسمک فی الماء. مومن مسجد میں ایسے سکون پاتا ہے جیسے مچھلی پانی میں پایا جاتا ہے. کمیٹی والوں نے جلسہ سجایا, کھری باتیں کروں گا. فضیلتیں بڑی سن رہی صبح سے, اور فضیلتیں سنتے سنتے سفید ریش ہو گئے, لیکن ضمیر نہیں بدلا تو فائدہ کچھ نہیں ہے. اعمال نہیں پیدا کیے اپنے اندر, اعمال صالح کی طاقت پیدا نہ کی, کردار نہ بدلا تو جلسوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس بات سے راضی نہیں ہو جائیں گے کہ تم صرف سال میں ایک بار میلاد کا جلسہ لگاؤ, بریانیاں کھلاؤ, علماء کو ملاؤ, بلانے کے بعد کانوں کے ذائقے لو, اور پورے سال تم نمازوں کو ترک کر دو, پورے سال جناب والا تم فحاشی میں لگے رہو, اور پورے سال جناب والا تم عیاشی میں لگے رہو, اور پورے سال جناب والا تم رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری قطع تعلق کرنے میں لگے رہو, خدا کی عزت کی قسم کبھی جلسہ قبول نہیں ہو سکتا. صاحب لفظ میں سن لو, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بنا کر بھیجا؟ پہلی آیت میں نے رحمت کی پڑھ دی, یہ بھی میلاد ہے. کہہ دو سبحان اللہ. تو کہتے ہیں میلاد. میں اس لہجے میں بھی تقریر کروں گا جیسے میلاد شریف میں کرتا ہوں, یا بڑی کانفرنس میں, کیونکہ کانفرنس میں اور چھوٹے جلسے میں بڑا فرق ہوتا ہے. کانفرنس کی تقریر میں اور چھوٹے جلسے کی تقریر میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اور میں 2007 سے بولنے لگا ہوں. آج تو میرے شاگرد بھی خصوصی مقرر بن کر بھی کھڑے ہیں الحمدللہ. اللہ ان کے زور بیان میں اور برکتیں عطا فرمائے. ہمارا تجربہ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ سرکار کا میلاد جو ہے وہ اللہ نے منایا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. عالم ارواح میں جلسہ لگا ہے. میں صرف پوائنٹ دوں گا, تشریح کا وقت نہیں, اور آدھے گھنٹے گفتگو کرنی ہے, آدھے سے اوپر بھی نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت مختصر ہے, آپ کو بھوکا بھی نہیں کرنا. ایک دن آپ کا کولیسٹرول پورا کم ہو جائے تو ٹیبل شام میں کہاں سے لاؤ گے؟ پھر آئندہ سال, اس سال اتنے ہیں, آئندہ سال کہاں سے مولانا شاہد افریدی اور کمیٹی بلا کے لائے گی کہ جناب وہاں تو پورے دن کھانے کو نہیں ملا, خالی مولویوں کی باتیں سننے کو ملی. لیکن حقیقت یہ ہے مسلمان, میں نے آپ کو صاف بات پہلے کی کہ آج مسلمان کے اوپر جتنے بھی وبائیں اور مصیبتیں آ رہی ہیں یہ دین سے دوری کی وجہ سے آ رہی ہے.
اگر سیاسی جلسہ ہوتا تو جگہ نہ ملتی، میرے نبی کا جلسہ ہے تو مسجد بھی خالی پڑی۔ اور پھر اگر بچوں کو نکال دو، غور کرو میری گفتگو کے بعد شام میں بیٹھ کر گھر میں سوچنا، خاص کر بڑے افراد سوچنا، اگر ان بچوں کو سائڈ کر دو، سائڈ کرنے کے بعد گنتی کر لینا تم بڑے لوگ کتنے تھے، اور پھر کیا اس محلے اور اس گاؤں کے اندر صرف اتنے ہی بڑے لوگ ہیں جو میرے نبی کا جلسہ منانے کے لائق ہے، باقی کو جلسہ منانے کے لائق نہیں ہے؟ علماء کی فہرست بنا دی، ایک پوسٹر بنا دیا گیا، لمبے چوڑے القاب بھی لکھ دیے گئے، بلایا بھی گیا، لایا بھی گیا، سب کمیٹی نے انتظام بھی کیا، اور جلسہ کس کا لگا ہے؟ جس کا جلسہ عام آدمی کر ہی نہیں سکتا، کرے گا وہی جسے رسول چاہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبھی کے نام پر اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ اعلیٰ حضرت نے کبھی تو فرمایا تھا، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح نہیں پہلے پوچھو، آپ بول رہا پوچھو، میرے پاس کی بات نہیں ہوگی، ذرا جوڑ کے بولو سبحان اللہ۔ اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پا کے آتا ہے کہ 2 دن کی اجالی ہے، اور زیادہ دن ہے ڈلنے پر تیری منزل ہوئی کھوٹی۔ بھائی کیا کچھ نہیں کرتی، ٹھیک چل رہا ہے۔ نہ زیادہ دن ہے ڈلنے پر تیری منزل ہوئی کھوٹی، اور سونے والے نیند یہ کب کی نکالی ہے۔ درود حضور جم کر پڑھیں، صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم۔ اندھیرا پا کے آتا ہے کہ 2 دن کی اجالی ہے، زیادہ دن ہے ڈلنے پر تیری منزل ہوئی کھوٹی، زیادہ دن ہے ڈلنے پر تیری منزل ہوئی کھوٹی، اور سونے والے نیند یہ کب کی نکالی ہے۔ تکبیر، اندھیری قبر اکیلی جان، دم گھٹتا دل اٹھاتا، خدا کو یاد کر پیارے یہ ساتھ آنے والی ہے۔ اعلیٰ حضرت کو آپ سے دین کی طرف نہ بڑھا کرو۔ اعلیٰ حضرت نے جہاں آپ کو بشارتیں سنائی ہیں، وہیں پہ اعلیٰ حضرت نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نذیر ہے نا، نبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، میرے محبوب آپ کو ہم نے شاہد بامانہ گواہ، بامانہ گواہ کون ہوتا ہے؟ جو پریزنٹ ہو، حاضر بھی ہو، ناظر بھی ہو، سامع بھی ہو، جو حاضر رہ کر دیکھے بھی سنے بھی۔ میرے نبی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گواہ ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے میرے نبی کو نور کی شکل دی، پھر تمامی کائنات کو پیدا فرمایا، اور پھر یہ بھی اعلان کر دیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا تھا فیل والوں کا واقعہ؟ یعنی اے محبوب آپ دیکھ رہے تھے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ نے حضور کو گواہ بنایا۔ وہ گندگی اس علاقے میں اللہ کا کرم ہے نہیں ہے، میں نام بھی نہیں لینا چاہتا، ضرورت بھی نہیں۔ جو نبی کو حاضر و ناظر نہیں مانتے، میرے نبی کے حاضر و ناظر ہونے کے لیے لفظ صرف شاہد ہی
کافی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ کیونکہ شاہد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گواہ۔ گواہ کب ہوگا؟ مولانا نظارت صاحب کی شادی ہو، ہمیں بلا لیا جائے، گواہ متعین کیا جائے، میں جب تک کے موقع پر نہ آؤں جناب والا تب تک میں گواہی دے سکتا ہوں؟ نہیں۔ میرے لیے یہاں آنا، ان کی شادی میں آنا، بیٹھنا، بارات جہاں بیٹھی ہو، نکاح کی مجلس ہو، بیٹھ کر کے مہر کا سننا، پھر اس کا سمجھنا، پھر ان کے پوری اس محفل کو دیکھنا، دیکھنے کے بعد پھر میں گواہی دوں گا تب معتبر ہوگی۔ سرن کوٹ بیٹھ کر گواہی نہیں دے سکتا۔ اللہ نے میرے نبی کو شاہد بنایا، میرے نبی آرام فرما گنبد خضرا میں ہیں اور جلسہ ملاحظہ سانگلہ والوں کا کر رہے ہیں۔ دل تو بڑا کرتا تھا کیونکہ روزمرہ یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ آپ سے گفتگو کروں، لیکن اے بچے بیٹھ جا یار، چھوڑیے، میرے رب نے بہت کچھ دیا ہے، اس کی ضرورت نہیں، جس کو پیش کرنا ہوگا وہ خود کرے گا۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، کہہ دو سبحان اللہ، اس کی ضرورت نہیں، مت ہاتھ ملا بیٹھ۔ کھاتے ہیں تیرے در کا اور پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا اور پیتے ہیں تیرے در کا، دانا ہے تیرا دانا اور پانی ہے تیرا پانی۔ بہت کچھ دیا خدا نے، جس کے دل پر لگی خود نکالے گا، دے گا، اس کی ضرورت بھی نہیں، نہ تو بات سنو۔ بہت کچھ دیا خدا نے مختصر سی عمر میں، اس کا کرم ہے۔ اتنی چھوٹی عمر میں اللہ نے جو عزت دے رکھی ہے نا، اسی عزت پر رب کا شکر ادا نہیں کیا۔ اور رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں، رزق میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ اور صاحب لفظوں میں سن لو، اصلاح معاشرہ بھی ضروری ہے۔ میں نے جو اگلی آیت پڑھی نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا لو۔ قرآن نے کہا اس سے بچا لو، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ آپ نے فضیلت سنی، حبیب اور کلیم کا فرق دو دو لوگوں سے سن لیا، ایک سے نظم میں 7 تشریح کے اور دوسرے سے نثر میں، اور مولانا جناب والا عبد القیوم صاحب سے محبت بھی سن لی کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کا تذکرہ کرتا ہے، لیکن میری اور آپ کی محبت صرف گلے سے اوپر ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر لیلا کا نام مجنو ریت پر لکھ رہا ہے، مجنو کو لیلا سے محبت ہے تو ریت پر نام لکھ رہا ہے، تمہیں اگر محمد الرسول اللہ سے محبت ہے تو مسجدیں کیوں نہیں سجدوں سے بھر رہے ہیں؟ میں نے بولا کھری کھری سناؤں گا، بلائے کوئی نہ بلائے، اور یہ بلائیں نہ بلائیں یہ میرے پاس آتے رہتے ہیں، سمجھ نہیں، یہ سب وہاں حاضر رہتے ہیں۔ اور مجھے اللہ کا لاکھ شکر ہے، آج 2 مہینے سے کنٹینیو بولتا جا رہا ہوں، اور یہ بھی کسی مرد کلندر کی دعا ہے جسے میاں بشیر کہا جاتا ہے۔ مولوی صاحب جاؤ خدا تم نے بولتا رکھا ہوگا، ورنہ 4 تقریریں اگر کر لے انسان تو گلا بند، آئی سمجھ نہیں، گفتگو کر نہیں سکتا، نعرے لگوائے گا چلا جائے گا، لیکن جو بات کرتے جا رہا ہوں مرد کلندر کی بات سے بات بنتی جا رہی ہے۔ اب یہ نہ سوچئے کہ مولوی صاحب نے جو آیت پڑھی بس میں آپ کو رحمتی کے جوہر دکھاؤں گا کہ جناب میلاد منایا، جو 1 سال میں 1 بار منایا، پڑوسی کے ساتھ اچھے سے روک نہیں منا کے کیا کرے گا؟ رشتہ دار کے ساتھ اچھے سے روک نہیں منا کے کیا کرے گا؟ حسد کوٹ کوٹ کر کے اندر دل میں بھرا ہوا منا کے کیا کرے گا؟ کینہ جا نہیں رہا منا کے کیا کرے گا؟ غیبت چھوڑ نہیں رہا منا کے کیا کرے گا؟ چھوٹی سی بات کو لے کر کے جناب چنگ بندیوں پہ اترا ہوا ہے جناب والا منا کے کیا کرے گا؟ سنو علماء موجود ہیں، یہ سند یافتہ علماء اکرام ہیں، ان کی موجودگی میں حدیث دے رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اگر انسان کسی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے روٹھے تو 3 دن تک لاسٹ، 3 ساتیں لاسٹ، 3 دن کے بعد اس سے خود سلام کرے، کہہ دو سبحان اللہ۔ جو سلام کرے گا پہلے، اللہ پہلے اس سے جنت عطا فرمائے گا۔ ہمارا
40 سال میں جناب غیرت مند ہوں، میرے مقابلے کوئی غیرت مند نہیں۔ کا کیا ہوا؟ ایک بار اس نے میرے سامنے کھری بات کر دی، اکڑ کر بات کر دی، میں نے بات چھوڑ دی۔ اب نسلوں تک میں نے اپنی نسل کو یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں کہ جناب والا کبھی اس سے بات نہ کرو۔ ارے نالائق، یہ بات کہہ کر جا رہا ہے کبھی بات نہ کرو، پھر حضور سے محبت ہے؟ اگر حضور سے محبت ہوتی تو والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں میں بہتر لوگ وہ ہیں جو غصے کو پی جائیں، دوسرے کو معاف کر دیں، گلے لگائیں، میرے نبی کی سیرت کو اپنائیں اور سیدھے جنت کا راستہ پاتے چلے جائیں۔ اور یہ مستحب عمل ہے، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ غلط تو نہیں میں کہیں بولا بھائی، کہیں غلط ہوں تو ابھی ٹوک دیجئے گا، بعد میں فیس بک پر کمنٹ نہیں، ورنہ زبان مجھے خدا نے دے رکھی ہے، میں فیس بک پر نہیں آتا، میں پھر دوبارہ مائک پر آتا ہوتا ہوں۔ ایسا بھی نہیں، کوئی بات ہے تو یہاں آئیے، بات کیجئے، توجہ کیجئے، یہ مستحب ہے اور نماز فرض ہے۔ یہ مستحب ہے اور روزہ فرض ہے، یہ مستحب ہے اور زکوٰۃ فرض ہے، یہ مستحب ہے اور صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، اور یہ مستحب ہے لیکن ماں باپ کی خدمت فرض ہے، یہ مستحب ہے، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک واجب ہے، رشتہ دار کے ساتھ رشتہ داری کا تعلق بحال رکھنا یہ مومن ہونے کی علامت ہے اور یہ وجوبی ہے۔ اور توجہ کرو، ایک حدیث سنو، وقت زیادہ نہیں لینا، اسی سیرت چلوں کہ بس خوشخبریاں دوں، بولو نا بھائی، نہیں آپ کو میں آج سیدھا جنت میں پہنچا کے چلا جاؤں، پورے سال مسجد کو آباد نہیں کروں، اتنی عالی شان مسجد بن گئی، سب مبارکبادی کا مستحق ہے، لیکن میں کہوں گا اس کو ابھی چمکاؤ، اس کو تعمیری اعتبار سے بھی چمکاؤ، اپنا مال لگاؤ اور تعمیر کے ساتھ ساتھ اس کو سجدوں سے باجماعت نماز سے بھی چمکاؤ۔ پہلے نمبر گھریلو لڑائیاں جو بھی ہیں، مجھے نہیں پتا، مجھے کسی مولوی صاحب نے نہیں بولا مت کل مولوی میرے شاگرد کو نکال دو، جناب مولانا صاحب نے اپنے استاد کو پڑھا کے لایا تھا اور یہ تقریر کرائی، بل کر کے کہہ رہا ہوں ممبر رسول پر مجھے، میں نے کھڑے ہو کر آپ کی اس مجمع کی کثرت کو دیکھ کر گفتگو شروع کی ہے، اور میں معاشرہ پڑھتا ہوں، آئی سمجھ نہیں؟ گھرولی جھگڑے جو ہیں سب سے پہلی بات ہے وہ مسجد میں کبھی نہ آئے، اور گھرولی جھگڑے بھی نسل در نسل یا سالوں سال نہ چلے، بصری تقاضے سے اگر ہو جائے اونچ نیچ بول چال تو سب سے بندہ ہے بے مثال وہی جو سلام کرے اور ایک دوسرے کے ساتھ راضی ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ایک عورت کا ذکر کیا گیا، حدیث پاک ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے، بڑی نمازی ہے، بڑی سخی ہے، مال بھی لٹاتی ہے، سخاوت بہت ہے، نماز بہت پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، زکوٰۃ بھی دیتی ہے، حج بھی شاید کر چکی ہے، اور عبادت اور ریاضت بہت ہے اس کے پاس، یا رسول اللہ، لیکن اس کے پڑوسی، توجہ کریں گے سب، اب آپ توجہ کریں گے، میں نام کسی کا نہیں لوں گا، توجہ سے سنیں گے، لیکن اس کا پڑوسی اس کے فتنے سے، اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عورت جہنمی ہے، یعنی نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج بھی کر لیا اور قرآن کی تلاوت، عبادات اور ریاضات، لیکن زبان سے پڑوسی محفوظ نہیں۔ اور حضور نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، تم میں کا کامل مسلمان وہ ہے، مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان سلامت رہے گا۔ اس کے سے بولیے ہاتھ اور زبان، ہلا دو ہاتھ اور زبان۔
اب یہاں ہلائیں گے نا شاید اس کے بعد کوئی پڑوسی سلامت رہ جائے. سمجھ لیں یہاں ہلا لو نا مسجد میں شاید خدا قبول کر. پڑوسی سلامت. حضور نے فرمایا, میری بات نہیں اللہ کے رسول نے فرمایا, کامل مومن وہ ہے, یعنی کہا جو میرا میلاد کرے گا وہی, روزہ رکھے گا وہی, زکات دے گا وہی. یہ تو فرائض ہیں, روزہ حج زکات نماز, یہ تو ضروری ہے, کرنا ہی کرنا ہے. یہ کرو گے تو اس کے بعد میلاد فائدہ دے گا. یہ اگر نہیں کرو گے تو سال میں میلاد بریانی چاہے جتنی لکھنؤ والی بنا کر کھلا دو, فائدہ ہونے والا نہیں. فائدہ تب ہے کہ میلاد سے پہلے بے نمازی تھے, اب جب میلاد کی محفل سجی تو 5 وقتہ نمازی بن گئے. میلاد سے پہلے دل حسد سے بھرا ہوا تھا, کسی کی گاڑی کو دیکھ کے جل رہے ہیں, کسی کی دکان کو دیکھ کر جل رہے ہیں, کسی کی پراپرٹی کو دیکھ کر کے جل رہے ہیں. حسد سے دل جو ہے وہ لاچار تھا, لیکن جب محفل میلاد میں آئے, علماء کے بیان کو سنا, دل موم ہو گیا, حسد اور کینہ نکل گیا, سچا مسلمان بن گیا. میلاد کا فائدہ یہ ہے. اب یہیں پہ دوسری عورت کے تعلق سے اللہ کے رسول کی بات سنو, کہتے سبحان اللہ. ایک بار جھوم کے بولو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. دوسری عورت کے بارے میں کہا گیا یا رسول اللہ 5 وقتہ پڑھتی ہے, کیا کرتی ہے؟ تہجد گزارتی ہے, سخی بھی کم ہی ہے, قرآن کی بھی قلت, اتنی زیادہ عبادت گزار نہیں جتنی دوسرے والی ہے. ہمارا کمپٹیشن کیا ہے؟ ایک کا وجہ کہ بچہ اگر کھڑے ہو کر پیشاب کرے, دوسرا کہ میرا اکڑ کر لٹک کر کرنا چاہیے. ایک کا فیس بک پر اگر ننگا آئے, دوسرا اس کے اوپر جناب فیس بک پر لوگ گانے اور ڈانس لگاتے ہیں. ایک چیز اور بھی ہے نوجوان بتا دوں میں, آپ فیس بک کا سٹوریج لگاتے ہو, اپنی تصویر لگا کر یا کسی اچھی جگہ کی تصویر لگا کر ساتھ میں گانا رکھتے ہو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے گانا سنا تو جناب والا اس کے کان میں سلائیاں تپا تپا کر کے ڈالی جائیں گی. استغفر اللہ العظیم. بڑا ایزی ہو گیا یہ آج کل, بہت ایزی ہو گیا. استغفر اللہ, خدا معاف کرے. پھر کیا ہے, آپ کا سٹوریج ہے, آپ کے فرینڈز 2-4 ہزار 5 ہزار 10 ہزار, کم سے کم لمٹ جو ہے 5 ہزار کی فیس بک پر ہے. پیج پر آؤ گے تو کئی لاکھ بھی چلے جائیں تو فالوورز جتنے بھی ہیں وہ بڑھتے رہیں گے. فیس بک پر بھی بڑھ سکتے ہیں. تو آپ نے گانا خود سے لگایا, خود تو گنہگار ہوئے, لیکن جتنوں کو اور سنایا ان سب کا گناہ بھی آپ پر آیا. استغفر اللہ. میلاد کا مقصد اصلاح معاشرہ ہے, خالی چوپڑی چوپڑی کی سنا کے نہیں. کہ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ جس نے میلاد پہ 1 درہم لگایا اس نے جنت میں میرا ساتھ پایا. آپ جھوم کے بولے سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ تو ٹھیک ہے, حق ہے, سچ ہے, کنفرم ہے, کوئی دو رائے نہیں. لیکن صدیق اکبر نے اس کے لیے فرمایا جو میلاد پہ لگائے گا پہلے 5 وقتہ نماز پائے گا, صحیح معنوں میں سیرت مصطفیٰ کو اپنائے گا, گلے سے لگائے گا, پھر میلاد والے کا میلاد منائے گا. اگر لیلا مجنو جو ہے لیلا کا نام لکھ کر کے ہواؤں کی نظر کر دیتا ہے تو حضور کا نام لیوا سجدے کر کے حضور کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. سبحان اللہ, تکبیر, گلے سے اوپر کی محبت, حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے, پکڑے کا بل نہیں چھوڑیں گے. گانے فیس بک پر, سٹیٹس پر, جناب والا سٹوریج پر, اس کے بعد واٹس ایپ سٹیٹس پر گانے چل رہے ہیں, کنجریاں ناچ رہی ہیں, اور نیچے لکھنے والے لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ویری نائس, ویری ویری بیوٹیفل, استغفر اللہ العظیم. جس کو حضور نے فرمایا یہ حرام, اس کے لیے تم لکھ رہے ہو ماشاءاللہ. سب بولو استغفر اللہ. 8 میلاد بنا لو. میلاد والے کی جب سیرت کو نہیں اپنایا تو میلاد منانا حضور کو قبول نہیں ہے تمہارا. سیرت کو اپناؤ. تو اس عورت کے بارے میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کہا گیا, ایک کا بتایا نا بڑی نمازی سب کچھ تھی لیکن پڑوسی محفوظ نہیں تھا, تو فرمایا جہنمی ہے. دوسرے کے بارے میں کہا نماز پڑھتی ہے
اتنی نہیں، پہلے جتنی روزہ حج زکات اتنا نہیں، لیکن اس کے پڑوسی اور رشتہ دار اس کی زبان سے سلامت ہیں اور سب اس سے خوش ہیں۔ حضور نے فرمایا جسے جنتی دیکھنا ہو اسے دیکھ لے گا۔ ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہے بات، اور اگر نہ سنیں تو آپ سنا دینا، اور لگے آپ تو ایک روایت اور بھی لے لو۔ سننا چاہتے ہو؟ میرا آدھا گھنٹہ ہو گیا، 4 منٹ باقی، اور بھوک لگی ہوگی نا بھائی؟ نہیں لگی، نہیں لگی، ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ، توجہ کریں گے ایک بات، حاجی صاحب آپ سے برکتیں، آپ نہیں اٹھے اور اٹھے گا کوئی نہیں، جس کو زیادہ تھکاوٹ ہے پلٹی مار کے بیٹھ، بہت زیادہ تھکاوٹ ہو رہی ہے تو جناب پیچھے لگانے میں 10 منٹ اور لگانا ہے، زیادہ نہیں۔ ایک بار جھوم کے بولو یا رسول اللہ۔ یہ چیزیں آپ کے فائدے کی ہیں، بے شک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت 4 مردوں کو ساتھ لے کر جہنم میں جائے گی۔ میلاد میں ہے کیا ہے؟ صرف سرکار کی پیدائش کی فضیلتیں بالکل برحق ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارے مسلک کی پہچان ہے، لیکن میلاد کی محفلوں میں میں اپنے علماء سے گزارش کروں گا کہ آپ سرکار کی سیرت بھی بتایا کرو۔ سرکار جہاں شاہد ہیں، گواہ ہیں، حاضر و ناظر ہماری مجلس میں ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اسی لیے شاعر نے کہا نا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کسی کی جے وجہ کیوں کرے کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجہ کیوں کرے کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ توجہ کریں گے آپ اللہ۔ اب کیا ہوتا ہے؟ توجہ، حضور نے فرمایا ایک عورت 4 مردوں کو ساتھ لے کر کے جہنم میں جائے، کہاں جائے گی؟ بولیے، جہنم میں جائے۔ اب وہ کون ہوگی؟ وہ غیر دنیا ہماری آپ کی عورتیں۔ فرمایا ایک شخص کو قیامت کے دن جناب والا بلایا جائے گا، ایک عورت کو، عورت کا حساب و کتاب ہوگا۔ اب کتنی نمازیں پڑھتی ہیں وہ آپ خوب جانتے ہیں، جانتے ہیں نا، کیونکہ بھائی گھر کے برتن پوشیدہ ہوتے ہیں کسی سے، ہم سب کی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا عورت کو بلایا جائے گا، کہا تیرے نامہ اعمال میں نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکات نہیں، پڑوسی کے حقوق تو نے ادا نہیں کیے، والدین کے ساتھ اس نے سلوک تو نے نہیں کیا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک تو نے نہیں کیا، جناب جادوگری میں لگی رہی، تو نے ٹچے میں لگی رہی، تعویذ گنڈوں میں لگی رہی، کسی وپار کے منڈوں میں لگی رہی، ذرا بتا اعمال کہاں ہیں؟ اس کے پاس نہیں نکلیں گے، اللہ فرمائے گا فرشتوں لے جاؤ جہنم میں۔ کہاں لے جاؤ؟ جہنم میں۔ یہ نہیں یار کہ جناب والا بالکل دادے وراثت کہ دادا مرا تو بیٹے کے نام ہو گئی، تو بیٹا مرا تو پھر جناب آگے پوتے کے نام ہو گئی، انتقال کرواتے چلے جاؤ۔ یہ ایسے نہیں، میرے نبی نے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی سے فرمایا تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا جو چاہو مانگ لو۔ مختصراً جملے میں حدیث دے رہا ہوں، لمبی بڑھاؤں مکرروں کی طرح ٹائم لمبا ہو جائے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کیا جو چاہتے ہو مانگ لو۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جنت میں بھی آپ کا قرب چاہتا ہوں، کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا ربیعہ میں نے جنت دے دی، جنت بھی میں دوں گا، قرب بھی مل گیا، لیکن سن نماز کی پابندی کر کے مجھ محمد کی مدد کرتے رہنا، کہہ دو سبحان اللہ۔ جن کو ٹکٹ ملا ہوا ہے حضور ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ نماز کی پابندی ضروری ہے، کرتے رہنا۔ فرمایا عورت سے کہا جائے گا چل، وہ کہے گی نہیں، حضور فرما رہے ہیں میری بات نہیں، وہ کہے گی یا اے اللہ میرے ابا کو بلایا جائے۔ یہ میلاد کے جلسوں میں بھی جاتے تھے، کانفرنسوں میں بھی جاتے تھے، جمعے کے خطبے بھی سماعت کرتے تھے، لیکن خود تو تہجد بھی پڑھتے تھے، لیکن مجھے 5 وقتہ پڑھنے کی تعلیم نہیں دی، مجھے دیندار نہیں بنایا۔ آج ہم امریکہ، آسٹریلیا، افریقہ، انگلینڈ، چین، دنیا کے کونے کونے میں بچیوں کو بھی اعلیٰ کوالیفیکیشن کے لیے بھیج رہے ہیں، لیکن یہ اعلیٰ کوالیفیکیشن جو ہے یہ دنیا کے اوپر ہے، اعلیٰ کوالیفیکیشن اصل میں دین ہے، وہ دین پڑھ لو، یہ دنیا میں بھی رہے گا، قبر میں بھی رہے گا، حشر میں بھی ساتھ لے کر کے جائے گا۔ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ میرے دوستو بس یہی حدیث سنا کر آپ سے میں بات کلوز کروں۔
اب کیا ہے؟ باپ کو بلایا جائے گا مختصراً، اللہ فرمائے گا بتا یہی مسئلہ جو یہ کہہ رہی ہے؟ وہ کہے گا بالکل صحیح ہے۔ فرمایا چل اس کے ساتھ تو بھی جہنم میں جا۔ وہ کہے گا یا اللہ بھی نہیں اور بھی ہیں۔ فرمایا کون؟ کہا میرے بڑے بھائی کو بلایا جائے۔ وہ جلسوں میں جاتا تھا، اس نے مجھے دین نہیں سکھایا، اس کو بلایا جائے گا۔ اس کو کہا جائے گا چل اس کو بھی ساتھ لے جا۔ کہا یا اللہ اب بھی نہیں، اب میرے گھر والے کو بلایا جائے۔ ماں باپ کے گھر میں تو میں نے دینداری نہیں سیکھی، نہ باپ نے سکھائی نہ بھائی نے، انہیں تو ساتھ لے جا رہی ہوں۔ اب میں نے ماں کو بھی چھوڑا، باپ کو بھی چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، میں جناب والا اپنے شوہر کے گھر گئی، سب کچھ تن من دھن قربان کر دیا، لیکن اس نے بھی مجھے دین نہیں سکھایا، اس کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گی۔ اسے بلایا جائے گا، کہا تو لے کر کے جا۔ اب جناب والا کہا اب تو نکل 3 ہو گئے۔ فرمایا نہیں، ابھی میرے بڑے بیٹے کو بلایا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جناب والا بڑے بیٹے کو بلایا جائے گا۔ بڑا بیٹا حاضر ہوا، کہا تیری ماں ہے؟ ہاں۔ ماں کے پیروں میں نبی نے جنت عطا کی ہے، لیکن وہی ماں جہاں اس کے پیروں میں جنت ہے، اگر بیٹا ماں کو دینداری نہ سکھائے، وہی ماں بیٹے کو لے کر جہنم میں بھی جائے۔ میرے نبی کا فرمان ہے تو میری بات نہیں ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اب جب بیٹا بھی آ گیا تو ایک عورت 4 مردوں کو ساتھ لے کر کہاں جائے گی؟ جہنم میں۔ کہاں جائے گی؟ جہنم میں۔ اب میلاد کا کام ہو گیا، میلاد کی تقریر ہو گئی۔ میلاد کا مقصد میں نے بتا دیا۔ میلاد کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے اگر ہماری زندگی برائیوں میں تھی، جلسہ میلاد اراکین کمیٹی، صدر کمیٹی فاروق صاحب اور ان کے تمام ساتھیوں نے، جاوید صاحب ہیں، اسفاق صاحب ہیں، صدر دین صاحب ہیں، ان سب کے میں نام لیتا ہوں، اور کچھ تو آج بھی نظر نہیں آ رہے، چلو ملاقات ہو جائے گی انشاءاللہ ان کے ساتھ، کیونکہ ان کے ساتھ سلام دعا رہتی ہے، ملاقات میں کرنا چاہتا ہوں کر لوں گا۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ دنیا کا کوئی کام میلاد سے بڑھ کر کے نہیں ہے، کیونکہ میلاد ہے تو سب کچھ ہے، میلاد نہ ہو کچھ نہ ہو۔ وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بے شک دنیا تو یہی تو میں ابھی تک رو رہا ہوں کہ میں رونا اپنا روتا ہوں۔ وہ ہنس ہنس کے یوں کہتے ہیں انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے، طلب کرتے ہو داد حسن تم پھر وہ بھی غیروں سے، مجھے سن کے بھی ایک آرسی معلوم ہوتی ہے۔ اگر ہمت کرے انسان تو پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ بدلو مسلمانوں، خالی یہ نہیں کہ مرنے کے بعد 3، 4، 15، 40 کر دیا جائے گا اور امام صاحب آپ کو پکڑ کر کے جنت میں بٹھا کر کے آ جائیں گے۔ زندگی کا حساب دینا ہے، ایک ایک لمحے کا حساب۔